وہ فرائض کون سے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیث میں بیان فرمایا، وہ بھی 5 فرائض ہیں۔ نمبر 1، جو آدمی مسلمان ہے اسی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، غیر مسلموں کے اوپر حج نہیں ہے، ان کو وہاں آنا بھی نہیں ہے، تو حج مسلمان ہونے پر فرض ہے۔ نمبر 2، حج کے ادا کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی عقل مند ہو، دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، ایسے آدمی پر حج فرض نہیں ہے۔ حالانکہ وہ مسلمان ہے لیکن عقل مند نہیں ہے، دیوانہ ہے، اس آدمی پر حج فرض نہیں۔ نمبر 3، آدمی کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ بچوں کو بھی حج پر لے جاتے ہیں، ثواب تو ملے گا لیکن اس کا حج کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہو، پھر بالغ ہونے کے بعد اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے اس کا فریضہ ادا ہوگا۔ 8 سال 9 سال 10 سال میں لے کر کے جاتے ہیں بچے، کچھ چھوٹے چھوٹے 2-3 سال کے بچوں کو بھی حج پر لے جاتے، ان کا ثواب ان کے ماں باپ کو ملے گا، لیکن وہ بچے کے اندر استطاعت نہیں ہونے کی وجہ سے اس پر فرض نہیں ہوا، اس کو پھر دوبارہ بالغ ہونے کے بعد کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد چوتھی چیز حج کے فرض ہونے کے لیے وہ ہے آزاد ہونا۔ غلام کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا، جب تک وہ غلام ہے، اگر غلامی میں اس نے حج کر لیا حج ہو جائے گا، لیکن جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ فریضہ ادا کرنے کے لیے اسے آزاد ہونا ضروری ہے۔ اور 5ویں چیز ہے وہ ہے استطاعت، پیسہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے ان لوگوں پر حج کو فرض کر دیا ہے جو استطاعت نے فرض کر دیا ہے، جانا ان کے لیے طے کر دیا ہے، شرط رکھی گئی من استطاع، اس کے پاس طاقت ہو، کس کی؟ یہاں سے سفر پر جانے کی، سفر کے خرچ اٹھانے کی، وہاں جانے کے بعد کھانے پینے کی، یہ تمام چیزوں کو اگر وہ برداشت کر سکتا ہے، اتنا پیسہ اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ یہ 5 شرائط ہیں، تو یہ ایک چیز معلوم ہو گئی کہ حج کے شرائط 5 چیزیں ہیں۔ اسی